جی بیٹا بتائیے، لوگ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ بھائی تشریف رکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، کیا قرآن پاک میں علم غیب کے بارے میں کوئی آیت آئی ہے تو ذرا بتائیں؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. جی اس کا معنی بھی بتا دیں. اللہ مسلمانوں کو سال پر چھوڑنے کے نہیں جس پر تم جب تک جدا نہ کرتے گندے کو ستر سے، اور اللہ کا شان نہیں کہ ہم لوگوں تجھے غیب کا علم دیتے. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسول سے جسے چاہے، اور اگر ایمان لا پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. جی یہ سٹیج کے اوپر علماء کرام بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں ان کا بھی کہیں ذکر ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اس کا معنی بھی بتا دیں. صبر والے، سچادہ والے، رائے خدا میں خرچنے والے، پچھلے پیر کے معافی مانگنے والے. جی بیٹا یہ جلسہ کروایا ہے، انہوں نے بہت پیسہ لگایا ہے، ذرا بتائیے قرآن پاک میں اس کے بارے میں بھی کئی ذکر ہے انہوں نے جو سخاوت کی ہے؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. آپ اپنے سوال یاد رکھیے گا. كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بیٹا جنت کا تذکرہ تو سارے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، سب لوگ سنتے ہیں. بتائیے جنت کتنی بڑی ہے؟ قرآن پاک نے کتنی بڑی کہی ہے؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جی ذرا اس کا معنی بھی بتا دیں. اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کے چوڑان میں سب زمین اور آسمان آ جائے، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے. بھائی ہمارے محافل کے اندر دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، کہیں وہ شکوہ نہ کر بیٹھیں کہ ہمارا ذکر قرآن میں کیا ہی نہیں ہے، ذرا ہمارا بھی ذکر کر دیں. تو بتائیں بیٹا ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ چند دن پہلے، چند سال پہلے ایک گستاخ رسول کی شکل تبدیل ہوئی. کیا اللہ کریم نے 1400 سال اس کے بارے میں کوئی حوالہ دیا؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او یہ قرآن پاک ہے. كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. ذرا اس کے بارے میں بتائیں، اس کا معنی بھی بتا دیں. اے کتاب والے مان لو، اس پر جو ہم نے تمہاری طرف اتارا اس کی تصدیق فرماتی ہے. قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں گے کچھ منہوں کو اور انہیں پھیر دیں گے ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر، اور بے شک خدا کا حکم ہو کر رہے ہیں. بیٹا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان لوگ ہیں، تو جو نافرمان ہیں کل قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا؟ ذرا قرآن پڑھ کر بتائیں. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ذرا اس کا معنی بھی بتا دے. اس دن تمنا کریں گے وہ جنہیں کفر کے رسول کی نافرمانی کی کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. جی بیٹا ذرا یہ بتائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، کس انداز میں نازل ہوتی تھی؟ ذرا حدیث پاک پڑھ کے سنائیں. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد بعيد عنه. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا کبھی گھنٹے کی ایسا کہ آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت زیادہ سخت آتی ہے اور فرشتہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں تو یہ کیفیت دور آ جاتی ہے. کبھی فرشتہ مرد کی شکل میں آ کر مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جاڑے کے دن وحی اترتی تو نزول اقدس سے پینے اقدس سے پسینہ پسینہ رہتا. جی بیٹا وہ حدیث سنائیں جس کے اندر 5 چیزوں کا حکم ہے. حدیث ارکان الاسلام عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوال یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. جی اچھا یہ بتائیں بچے کچھ یتیم ہو جاتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مال ہڑپ کر جائیں، قرآن پاک نے کیا فیصلہ دیا؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اس کا معنی بھی بتا دیں.
وہ جو یتیموں کا مال نہ کھاتے وہ تو اپنے پیٹ میں نہیں رہی آگ بھرتے ہوئے کوئی دم جاتے کہ بھڑکتے دھڑے میں جائیں گے. جی بیٹا، لوگ ایک دوسرے سے قرض بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا بتائیں، جس کے پاس قرض دینے کی توفیق نہ ہو، قرض لینے والا کیا اس کے گریبان سے پکڑ لے؟ قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. اس کا معنی بھی بتا دیں. اور اگر قرض دار تنگی والا تو سنبھالا تو آسانی تک اس پر قرض بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جانو. بیٹا، لوگ سود لیتے ہیں، سود کے بارے میں کیا اللہ کریم نے فرمایا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. جی، اس کا معنی؟ ایمان والا ڈرو اپنے رب سے اور چھوڑ دو یہ باقی رہ گیا سود اگر مسلمانوں. اور جو نہیں چھوڑتا اس کے بارے میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْدُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. جی، اس کا معنی بھی بتا دیں. پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائے گا. پھر اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان بچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو. اچھا، لوگ دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں، اور کیا پہلی بیوی سے سامان واپس لیں یا نہ لیں؟ قرآن پاک کا کیا فیصلہ ہے؟ وَإِنْ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. اس کا معنی بھی بتا دیں. اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو تو اسے ڈھیر مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر کھلے گناہ سے؟ اچھا بتائیں، اتنے سارے سوالات ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت بھائی آپ دھیان کریں. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ. آپ دھیان کریں نا، آپ کیوں سست کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنہوں نے اس کے بعد سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت پڑھیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. حضرت آپ نہ بھولیے گا، جنہوں نے اس کے بعد سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت پڑھیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد جی، آپ نے کون سا سوال کیا تھا؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن. جنہوں نے اس کے بعد سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت. للذين يؤلون من نسائهم ٹھیک ہے حضرت. أربعة أشهر. جنہوں نے اس کے بعد فإن الله غفور یہ رحيم. چیز صرف اللہ کریم نے سنیوں کو عطا کی ہے. ہمارا تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ تم ذرا اس انداز میں قرآن پڑھ کے سناؤ، پھر بات ہوگی. تم تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہو اپنے حافظوں کے، اس بچی کا مقابلہ تو کرو، ہمارے حافظوں کو تو بعد میں دیکھنا. جی حضرت، جنہوں نے اس کے بعد سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت پڑھیں. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء. جنہوں نے اس کے بعد سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت پڑھیں. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما ٹھیک ہے حضرت. عملت من سوء. جنہوں نے اس کے بعد سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت پڑھیں. ولله ما في السماوات وما في الأرض ٹھیک ہے. يغفر لمن يشاء جنہوں نے اس کے بعد سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت پڑھیں. وليست التوبة للذين يعملون السيئات جی حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت ٹھیک ہے حضرت. الآن. جی آپ کی آیت پڑھی ہے نا، تو ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جنہوں نے 5ویں پارے سے سوال کیا تھا اس سے پہلے والی آیت پڑھے. انظر كيف يفترون على الله ٹھیک ہے الكذب حضرت. وكفى به إثما مبينا. جی سبحان سبحان اللہ، اتنا کم، بڑی حیرت کی بات ہے یار.